آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، لکھ کر جواب کیجئے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ برائے شکریہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بلندر صلوات۔ پوری یہ کبھی منشاء شبیر نہ ہوتی، پوری یہ کبھی منشاء شبیر نہ ہوتی، بھائی کی جو مددگار ہمشیر نہ ہوتی، خون چھپا جاتا ابن علی کا، خون چھپا جاتا حسین ابن علی کا، زینب کی جو ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی، پر محمد علیہ محمد بلندر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات الله. آپ حضرات جانتے ہیں بارہ موسمی صورتحال، تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو دو چار مومنین کو اور آگے بیٹھنے کی آپ کے ساتھ سہولت ہو جائے گی. تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، سلوات پڑھیے، آگے تشریف لائیے. ایک اور سلوات اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ضرورت تعجیل کے لیے، جمع مومنین و منافعات ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جو اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھرنے کے لیے، جس نے بھی جو التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص جو مولی ان مجالس میں دامن درہمی سخنِ قدر میں شرکت فرما رہے ہیں، ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کی زحمات کی قبولیت کے لیے. اور آپ جب یہاں آتے ہیں تو یقیناً باہر بہت سے ہمارے نوجوان جو سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ خود باہر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ اچھے انداز میں عبادت کر سکیں. ان تمام احباب، برادران، دوستوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو باہر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کے فرائض کا انجام دے رہے ہیں، بآواز بلند صلوات
شیخ صاحب مکمل ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ حضرات سلسلہ گفتگو کی ساتویں نشست ہے اور موضوع جو زیر بحث ہے وہ بدیل ہے۔ کل کچھ آیات قرآن جو حدیث سے متعلق ہیں اس کے متعلق کچھ توضیحات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی تک میں ضمناً یہ عرض کر چکا کہ مولا کے کیا معنی ہے، لیکن آج کوشش یہ ہوگی کہ آج کی تقریر لفظ مولا کے معنی سے مختص ہو جائے، تاکہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے حدیث قدیم کا، سب سے بڑا مسئلہ ہے حدیث قدیم میں یہی ہے، اور وہ کیا ہے نا، مولا کے کیا معنی ہے، مولا کے کیا معنی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو حدیث قدیم کا معنی واضح ہو جائے گا۔ اب یہ غلط بات ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس مسئلے کو حل کرنا، چلیے اب آج میں کچھ بیان کروں۔ ایک کلاس کی دوسری جماعت کے بچوں کی استاد نے سب کو کھڑا کیا، ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا، بھائی یہ بتاؤ اتنے بڑے ہو گئے ہو، دوسری جماعت میں تم آ گئے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں ABC صحیح سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایک ایک سے کھڑا کیا پوچھنے لگا۔ اب ایک بچے پہ جب وہ پہنچا تو جناب اس نے شروع ہی نہیں کی، استاد نے اسے ایک رسید کیا تو پڑھو، نہیں پڑھی، دوسرا رسید کیا تھا بولو، نہیں بولا، استاد کو چھوڑ کے آگے چلے۔ تو 7 دوست بیٹھے تھے کلاس فیلوز، گیا تم کتنے نہ آئے ہو، تمہیں ABC نہیں آتی؟ اب مجھے آتی ہے لیکن میں بیچ بیچ میں سے بھولتا ہوں، اگر میں شروع کر دیتا تو بیچ میں جہاں جہاں بھولتا وہاں وہاں تھپڑ لگتا، اس لیے میں نے شروع سے سنا ہی نہیں کہ شروع میں 2 تھپڑ کھا لوں گا تو ٹھیک ہے، اگر آگے گیا تو زیادہ پڑیں گے۔ یہ جو حدیث قدیم میں لفظ مولا کے معنی میں کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، انہیں پتا ہے شروع سے ہی لفظ مولا میں اشتہار کرو، اگر مان لیا تو آگے ہر جگہ پہ تھپڑ کھا۔
اس لیے مال غنیمت بھی علی کو زیادہ ملا، لیکن جب دوسروں کو ملا تو سمیٹ سمیٹ کر گھر لے گئے، اور جب علی کو ملا تو گھر پہنچنے سے پہلے سب کچھ راہ خدا میں۔ جب گھر آئے اور سیدہ نے پوچھا یا علی سنا ہے آپ نے خیبر فتح کیا، آپ کا مال غنیمت کا حصہ کہاں ہے؟ کہا میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب اگر ہماری ازواج میں سے کوئی ہوتی تو فوراً پلٹ کے کہنا چلو جی گھر میں ہو رہے ہیں فاتح، یہ بات آئے باہر دوسروں کو گھر آئے، لیکن یہ فاطمہ ہیں۔ سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے علی سے شکر رکھا۔ بات باز ہو رہی ہے؟ آج یہ کر رہا تھا جب تھا تو گھر کے حالات کون سے مختلف تھے، جو آتا تھا تقسیم ہو جاتا تھا، تو فاطمہ کے چند درختوں کے لیے چلی گئی تھی، اور حضور اگر فقط چند درختوں کا ہی مسئلہ ہوتا نا تو دینے والے کو بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ خدا کرے میں بات پہنچا دوں، اگر فقط چند درختوں کا مسئلہ ہوتا تو دینے والے کو بھی کوئی مشکل نہ ہوتی۔ دینے والا جانتا ہے، اور جس نے مقدمہ دائر کیا وہ بیوی بھی جانتی ہے۔ یہاں سے بھی مکمل علم کے ساتھ مقدمہ دائر ہوا ہے، اور جو مجرم ہے وہی منصف بھی ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ بھائی دیتے تھے کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آج اگر فاطمہ بات کے لیے آئی اور ہم نے دے دیا اور مان لیا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، تو کل آ کر کہیں گے منبر علی کا ہے، ہم کیا کریں گے؟ نعرہ حیدری۔ جسے آل محمد سے پیار نہیں، جسے آل محمد سے پیار نہیں، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ بے شک جسے آل محمد سے پیار نہیں، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نہ ملاؤ یاروں سے علی کو زمانے والوں، نہ ملاؤ یاروں سے علی کو زمانے والوں۔ علی نور پیغمبر ہے کوئی یار نہیں۔ حق نعرہ حیدری۔ اتنی ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ اگر آج مان لیا تو کل ایک اور دعویٰ ہوگا، پرسوں ایک اور دعویٰ ہوگا، پھر ایک اور دعویٰ ہوگا۔ جب فاطمہ نے لوگوں سے کہا تھا نا توجہ کرو حضور، جب فاطمہ نے رسول سے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کیوں نہیں علی کی مدد کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کچھ تاخیر فرما دی، اگر پہلے آئی ہوتی اور ہمیں یاد دلا دیتی تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ ہوتے۔ اب تو ہم نے کہیں اور بیعت کر لی ہے، تو اب تو ہم بیعت سے بن گئے ہیں۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا تھا، تم تو کل غدیر میں علی کی پہلے بیعت کر چکے ہو، تم تو پہلے علی کی بیعت کر چکے ہو، غدیر میں تمہارے لیے کوئی حجت چھوڑی ہے؟ تو حضور یہ بات تو بات ہے کہ لفظ مولا، بات کہاں سے چلی کہاں گیا، ساتھ ہے نا حضور؟ لفظ مولا کے اندر جتنے بھی مناقشے ہیں، جتنے بھی پہلو بدلنے کے سلسلے ہیں، ان کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ مولا کے معنی واضح ہو گئے تو مسئلہ تو بڑا ہوتا ہے، کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ پھر تو یہ ایسے گڑھے مرغے ہیں جو یہاں سے اکھڑیں گے اور وہاں تک جائیں گے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب و غریب قسم کا شخص ہے، پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر یزید کا دفاع کرے، پہلے کبھی
ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آ کر یزید کا دفاع کرے. اب ایسے ہیں جو آ کر کہہ رہے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو. ہم کہتے ہیں جو غدیر کو چھوڑ دیں ان کا یہی انجام ہے کہ یزید جیسے کا دفاع کرنا پڑے. ذہن میں رکھیے گا حضور، یزید نتیجہ ہے، یزید نتیجہ ہے غدیر کو چھوڑنے کا. چلیں کہہ ہی لیتا ہوں، ہمت کر کے کہہ ہی لیتا ہوں، یزید نتیجہ ہے سقیفہ برپا کرنے کا. یزید نتیجہ ہے. جب آپ کوئی عمل انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. پھر آپ رات چاہیں گے روک لوں، وہ روک نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب عجیب مرحلہ ہے. یقین کیجیے طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے انسان کو سننے کے بعد. وہ ایک صاحب آ کے فرما رہے ہیں میں نے رات کو یزید کو خواب میں دیکھا تھا. سبحان اللہ. کیا ہوا جی؟ یزید کو خواب میں دیکھا تھا. پہلے تو ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ یزید ہی کو آپ کو خواب میں دیکھا، کسی اور کو دیکھ رہے تھے؟ یہ یزید ہی کیوں آپ کو خواب میں نظر آیا؟ یزید اسی کو خواب میں نظر آئے گا جو یزیدی ہو. یزید خواب میں نظر آیا. اچھا نظر آیا تو ہوا کیا؟ کل میری ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے ہاں سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہو گیا معاملہ، میری توبہ قبول ہو گئی. اچھا میری توبہ قبول ہو گئی. اور توبہ کس چیز کی قبول ہوئی؟ جو ہے کہ نہیں، توبہ کس چیز کی قبول ہوئی؟ حسین کے قتل میں شریک ہونے کے عمل کی توبہ قبول ہو گئی. بھائی آپ ماشاءاللہ اتنا کھلا سنا رکھتے ہیں کہ یزید کو بھی حسین کے خون سے بری کروا کے توبہ کی سند دے سکتے ہیں، تو کیا ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے اتنا کھلا دل نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس پہ لعنت کریں اور اپنے ہم معافی ہو جائے گی؟ عجیب ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اور مجھے پڑھ لیجیے. صلوات پڑھیں. یہ آخری ہے، پڑھیے پڑھیے. جو نجس ہو وہ نور میں شمار نہیں ہوتا، جو نجس ہو وہ نور میں شمار نہیں ہوتا. غدار ہو فرار ہو نبی کا یار نہیں ہوتا. اور جس کے بیٹے نے کہا ہو اپنے باپ کو شرابی، اور جس کے بیٹے نے کہا ہو اپنے باپ کو شرابی، امداد وہ شخص کبھی خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. اتنا ماشاءاللہ خدا نے آپ کو چوڑا سنا دیا ہے جس کے اندر یزید کے لیے بھی اتنی جگہ ہے. گنجائش نکال لیتے ہیں ہم جیسوں کے لیے نہیں نکال سکتے. ہمارے لیے
بلند ہوگا. باقیوں کے لیے گنجائش نکالنے کی ہمیں ضرورت کیا؟ آپ دیکھیے عجیب ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا جی مجھے تو معافی مل گئی، تو ابھی معاملہ تصفیہ ہو گیا، سب ختم ہو گئی، بات کچھ نہیں بچا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے یزید کو ہی خواب میں کیوں دیکھا؟ اب بات آ گئی کہ اس کو گھر تک پہنچانا ہے. آپ نے یزید کو ہی خواب میں کیوں دیکھا؟ اگر تارے نہ ملی ہوئی ہوں تو کوئی چیز چل نہیں سکتی. آپ کا یزید کو دیکھنا بتا رہا ہے تارے پہلے کہیں سے ملے ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آج آپ کو دنیا میں کہیں یزید کی نسبی اولاد نہیں دکھ رہی تو پریشان نہ ہو، اس کا نسب خراب ہوا ہوگا، تمام ہوا ہوگا، لیکن آج بھی یزید کے روحانی بیٹے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہر کوئی اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ آئے اور آ کر اپنے روحانی ابا کا دفاع کرے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہو تو میری بات کی تائید کرے گا. شمسی صاحب تشریف فرمائیں، میری بات کی تائید کریں. دیکھیے یہ اصول ہوتا ہے، بہتر رہے گا جو یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی پر الزام لگے، کسی پر، ہم ابھی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے جو ثابت ہو گیا، ہم مجرم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ملزم ہے، الزام لگا ہے، ملزم ہے، الزام لگا ہے. جب کسی پر الزام لگے اگر وہ یہ کہہ دے ہاں یہ میں نے کیا ہے تو اسے کہتے ہیں اعتراف. اگر اعتراف کر لے تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، چلو سزا بھگتو. لیکن اگر ملزم کہتا رہے لاکھ بار میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں بات نہیں پہنچ گئی. ملزم کا یہ کہنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، اگر یزید نے آپ کو خواب میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری توبہ قبول ہو گئی، تو وہ تو خود ملزم ہے، ملزم کا کہا قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول نہیں ہے. کہاں تھا کہاں پہنچا دیا آپ نے. ایک تو آپ وائنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آدمی کا دماغ نہیں معلوم کس کس وادی میں گھومنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ. اب ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے کھلا کھلا کہہ رہے دیکھیے یہ ہے وہ اصل جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پتہ چل جائے گا غدیر کا انکار کیوں ہو رہا ہے. توجہ سے سنیے گا. ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے یزید سے کوئی محبت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس کا دفاع کرتا ہوں. مجھے اس سے کوئی بھی دلی لگاؤ نہیں ہے لیکن میں اس کا دفاع کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں یزید کا مدافع ہوں. کیوں؟ اگر یزید کا دفاع نہیں کیا تو یزید سے جو پہلا تھا اس کا دفاع نہیں ہو پایا. انہوں نے یہ اعتراف کیا اگر یزید کا دفاع نہیں کیا تو یزید سے پہلوں کا دفاع نہیں ہو سکتا. وہ جانتے ہیں بات بگڑے گی یزید سے پہنچے گی وہاں تک جنہوں نے غدیر چھوڑ کر کچھ اور بنایا تھا.
خدا کا بڑا لطف ہے ہم پر کہ جناب عربی میں لفظ مولا کے دو ہی معنی ہوں، لیکن اردو میں لفظ مولا کے ایک ہی معنی ہے. تو جو ہے کہ نہیں ہے، جب آپ لفظ مولا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے بتانے کی کہ میرا لفظ مولا سے کیا مراد ہے. سب کو پتہ ہے مولا سے کیا مراد ہے. اور دنیا آ کر اس وقت بڑے بڑے اسٹیٹس چلا رہی ہوتی ہے، جب غدیر آتی ہے کہا جا رہا ہوتا ہے مولا کا معنی دوست ہوتا ہے. ہم نے پوچھا، ہم نے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ لفظ مولا کا معنی کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ لفظ مولا کا معنی دوست ہوتا ہے. اب جا کے دیکھ لیجیے حالات کس قسم کے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایک معروف مبلغ ہیں، انہوں نے اپنی کسی تقریر میں کہہ دیا کہ مولا کا معنی مولا بالتصرف ہوتا ہے، دنیا نے بلانا چھوڑ دیا. تو جو ہے علی کو مولا ہی کہا کیجیے، کیونکہ علی کو مولا رسول نے کہا ہے. علی کو مولا رسول نے کہا ہے، اس لیے علی کو مولا کہا کیجیے. اور مولا کا معنی دوست نہیں ہوتا، مولا کا معنی مولا بالتصرف ہوتا ہے. مولا کا معنی آقا ہوتا ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا پوری دنیا مخالف. آپ سوچئے یہ بغض علی کیسی بیماری ہے کہ اگر کوئی ذرا سا علی کی فضیلت بیان کر دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. خود علی کے کتنا خلاف ہوں گے، خود علی کے کتنا خلاف ہوں گے. تعلقات توڑ دیے گئے، باتیں بیان ہو گئی ہیں. کہا جا رہا جی ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے، ہم سے تعلق نہیں رکھتے. میں آپ کے سامنے اس پر دو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ بات پہنچا دی آج کی مجلس سوالت ہے. حضور عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عبد. کیا ہے جی؟ عبد. عبد کے کیا معنی؟ بندہ. اور ویسے یہ فارسی کا ہے، اگر بالکل اردو کرنی ہے تو غلام. اردو فرمائیے غلام. عربی زبان میں لفظ عبد کے مقابل دو لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. ایک ہے معبود. کیا ہے جی؟ معبود. معبود کون ہے؟ جو عبادت کے لائق. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا واضح ہے. اگر کوئی اس کے مخالف بات کرتا رہے، مکتب تشیع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. معبود فقط اللہ. آپ کے سامنے جو لفظ آتا ہے، مقابل جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے جی؟ معبود. اور ایک اور موقع ہے جہاں لفظ عبد کے سامنے ایک لفظ آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مولا. آپ اگر جائیں احادیث کی کتابیں اٹھائیں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، آپ جا کر وہ باب دیکھیں گے کہ جس کے اندر غلام اور کنیزوں کے مسائل ہیں. وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے، اب تو چونکہ وہ معاملہ ختم ہو گیا تو جو ہے نا، لیکن غلام اور کنیزوں کے ابواب میں مسائل لکھے جاتے ہیں کہ غلام ہوتا ہے جناب عبد، اور جس کی ملکیت میں وہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مولا. یعنی معلوم لفظ عبد دو الفاظ کے مقابل استعمال ہوتا ہے، ایک معبود کے مقابل اور ایک مولا کے مقابل. جب بھی لفظ عبد معبود کے مقابل استعمال ہو، اس کا مطلب ہے اس لفظ سے فقط اور فقط مراد اللہ ہے. وہ سب کا معبود ہے، باقی سب اس کے عباد، اس کے بندے جو ہمارے اللہ. لیکن جب لفظ عبد مولا کے مقابل استعمال ہو، لازم نہیں ہے کہ صرف معبود ہو، یہاں پر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اللہ مولا ہے اور مولا کو حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے مولا بنائے. جب حدیث غدیر کہتی ہے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا
کیا تم خود کو علی کا غلام سمجھتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، سب کہیں گے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو مولا عربی میں ماننے میں مشکل ہے، اردو میں سب مانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اردو میں سب مانتے ہیں، صرف عربی میں نہیں ماننا چاہتے۔ یہ کون سی مانتے ہیں؟ یہ کون سی مانتے ہیں؟ ایک شخص اعلان کر رہا ہے خطبہ شروع کرنے سے پہلے، اے لوگوں میں بہت جلد جانے والا ہوں۔ خطبہ نبی رسول کا، اے لوگوں میں جانے والا ہوں۔ جب یہ بات کر چکے اس کے بعد اگر وہ کہے کہ جس چیز کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے، آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ سیدھا سا سوال ہے، کوئی لمبا چوڑا سوال تو نہیں، آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ اگر توجہ چاہتا ہوں والد گھر میں ہو، استاد تک پہنچ جائے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، وہ سب کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد کہے دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر میرے بعد کسی کو دیکھنا ہو تو یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس سے کیا مراد لیں گے آپ؟ یعنی باپ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ اگر تمہارے کوئی مسئلے ہو جائیں، کبھی جھگڑا ہو جائے، کبھی مشکل ہو جائے، کبھی جائیداد لوٹنے لٹانے کی بات آئے تو تم سارے مل کر اس کے پاس آنا اور یہ جو فیصلہ کرے اسے تسلیم کر لینا۔ جب ایک باپ یہ کہے جاتے ہوئے تو قبول ہے، اور جب رسول کہے یہ جاتے ہوئے تو قبول نہیں ہے۔ رسول کہے میں جا رہا ہوں، اب تم پر لازم ہے کہ علی کی طرف رجوع کرو۔ اگر علی کی طرف رجوع کرو گے علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ غدیر ہے، غدیر کا لب لباب یہ ہے کہ علی کے سوا کوئی یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ ہمارا آقا بنے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جا کے غلام بن جائیں کسی کے؟ میرے حضور توجہ چاہوں، آپ ابھی مجلس کے بعد باہر نکلے اور سڑک سے گزر رہے ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی شخص جاتے ہوئے آپ پہ آواز کسے اور آواز کس کے کہے اے میرا غلام، تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اور اگر آپ کی دسترس میں ہوا تو آپ کہیں گے آؤ بتاتا ہوں، ایسے ہی نہیں؟ لیکن تم مجھے غلام کیسے کہا؟ اور جو ہے کہ نہیں، تم نے مجھے غلام کیسے کہا؟ لیکن اگر دو لمحے کے تصور کیے اس مجمع میں علی آ جائے، علی آگے ممبر پر بیٹھے اور ممبر کے ساتھ نیچے کمبر بیٹھے ہوں، اور علی کو کوئی کام ہو وہ کمبر کو مخاطب کر کے کہیں اے میرے غلام، تو جتنے ساتھ بیٹھے ہوں گے سب کے دل میں یہ ارمان مچلے گا اے کاش میرا آقا مجھے بھی غلام کہتے۔ یہ فرق ہے جسے خدا آقا بناتا ہے اور جسے بندے اپنا آقا معین کرتے ہیں، ان میں جسے خدا آقا بنائے سب چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنا غلام کہے۔ سب چاہیں گے ہمیں اپنا غلام، اور یہ بڑا ہی مرتبہ ہے کہ اگر علی واقعہ کسی کو اپنا غلام کہے، یہ بڑا مرتبہ ہے کہ علی کسی کو اپنا غلام کہے۔ میرا کہنا کیا کہنا ہے؟ میرا کہنا کیا کہنا ہے؟ میں جو ہزار فتویٰ علی میں آپ کا غلام ہوں،
لیکن یہ تو علی کو فیصلہ کرنا ہے جس کی غلامی قبول ہے. توجہ فرمائیں اللہ. غلامی کا قبول ہونا یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. اب علی میرے آقا نہیں جملہ واپس ہے. علی سب کے آقا. علی سب کے آقا. سارے علی کے غلام، علی سب کے آقا. علی کا آقا کوئی نہیں سوائے رسول کے. سوائے رسول کے. رسول سب کے آقا بالشمول علی کے. رسول کا آقا کوئی نہیں سوائے خدا کے. اس ترتیب سے بنتی ہے غلامی کی سند. اگر کوئی علی کا غلام ہے تو نہ سمجھنا علی کا غلام ہے، وہ رسول کا بھی غلام ہے، وہ خدا کا بھی غلام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ہم دونوں کو حق نے کیا ایک نور سے خلقت. ہم دونوں کو حق نے کیا ایک نور سے خلقت. دی مجھ کو امامت میرے بھائی کو نبوت. انکار امامت کا ہے انکار نبوت. منکر جو نبوت کا ہے وہ منکر وحدت. جو وحدت اللہ کا منکر ہوا لوگوں، کافر ہوا کافر ہوا کافر ہوا لوگوں. نعرہ حیدری. آپ کے کہنے سے کی کیا ہے؟ رسول نے جب خطبہ دیا تھا نا، رسول نے جب خطبہ دیا تو خطبہ آغاز سے کیا تو شروع بھی کہا یہ بتاؤ تم کسے اپنا معبود مانتے ہو؟ کہ تم گواہی دے جو اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سکتا. بالکل. رسول نے کہا یہ بتاؤ تم کسے رسول مانتے ہو؟ آپ کو اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں، پھر نبوت کی گواہی دیں، اس کے بعد کہیں اب علی مولا ہیں، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار لے کر اپنی رسالت کا اقرار لے کر اب اس بات کا اقرار لے لیں کہ علی لوگ سب سے محبت کرنے والے ہیں تو بھی کرو. جو دنیا ہم سے آگے پوچھے کہ کلمہ کہاں سے لے آئے ہو، ہم بتاتے ہیں یہ کلمہ غدیر سے آئے ہیں. رسول نے کہا اللہ کون ہے، ہم نے کہا وہ ہے. کہا رسول کون ہے، کہا آپ ہے. کہا مولا کون ہے، کہا علی ہے. اب جو غدیر والے نہیں ہیں انہیں حق بھی نہیں پہنچتا ہم سے پوچھے کہاں سے لائے ہو، اور جو غدیر والے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ یہ کلمہ کہاں سے لائے ہیں. توجہ ہے نا ذرا گفتگو کو روک رہا ہوں. ایک بات کہنی ہے آج مجھے اہمیت یہاں مل ہے، اگر ساتھ دے تو 5 منٹ آپ کے چاہیے مل جائے. اللہ نے محمد والا آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل اٹھ رہے ہیں، اور میں اعتقادی مسائل کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں معاشرتی مسائل کی. عجیب و غریب ماحول ہے.
آپ یہاں سے مجلس سنتے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، اگلے مومن کا ذکر سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ہونا بھی یہ چاہیے. ایک شخص آیا تھا میرے مولانا مصادق علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگا آقا جب بھی آپ کی فضیلت سنتا ہوں نا دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے. میرے مولا نے کہا اگر ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے تو جیسے ہی خوشی محسوس ہو فوراً اپنی ماں کو دعا دیا کر کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. آپ خوش ہو کے گھر جاتے ہیں، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جو شخص علی کو مولا مانتا ہے اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اب آپ میں کوئی نہ بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بول رہا ہوں آپ کی طرف سے. اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ جوان چہرے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں مجھے. گھر کی جو ساخت ہے نا وہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں جدا ہو رہی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھ رہے نہیں چاہ رہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے شرع طلاق کہاں پہنچ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کس قدر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے میڈیا کا تو بہت اہم کردار ہے. جو ہے نا ہمارے میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے. خدا کے واسطے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو ہوش نہ ہونے دیجیے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بچے جو دیکھ رہے ہیں ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو یہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ دہرائی جائے گی. ہم کہاں جاتے ہیں؟ اس قدر انسان کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. بچوں کی تربیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچے کو اگر 35,000 ماہانہ فیس کے ساتھ میں نے اسکول میں ڈال دیا ہے تو تربیت کیوں رہی ہے؟ آپ نے 35,000 میں تعلیم خریدی ہے، تربیت نہیں. 35,000 میں آپ نے ماہانہ تعلیم خریدی ہے، تربیت نہیں خریدی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچاری استادی جو اس کو پڑھا رہی ہے وہ اس کی تربیت کر رہی ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں وہ تو بیچاری خود اپنے بچے کسی کے ہاتھ چھوڑ کے آئی ہے. وہ نہیں تربیت کرے گی. تربیت ماں باپ نے کرنی ہے. تربیت کا حق بھی ماں باپ کو ہے، تربیت کرنا فرض بھی ماں باپ کو ہے. دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. بچے کہاں سے کہاں چلتے جا رہے ہیں، کوئی خیر خبر نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کی بیٹی کا موبائل اب پتہ ہی کچھ نہیں وہ کر کے رہا. اور بچوں سے اگر ماں باپ پوچھ رہے ہیں تو اس کی جوان بیٹی کے لیے کہہ سکتا ہوں اگر وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا کہاں سے رات ساری کہاں گزاری، بس ایک پیام طوفان بدتمیزی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ فقط اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں. وقت بہت تیزی سے بدلتا ہے. کچھ سال بعد آپ پوچھ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ جواب مل رہے ہوں گے. وہ جو ہمارے اندر تو خدا کا اپنے خاندان کی اساسوں کو بچا لیجیے. اپنے بچوں کی تربیت اگر چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت پہ ہو تو خاندانوں کو بچا لیجیے. یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے کہ اسکول بھیج دیا چلو بھائی. اسکول بھیجنا، کپڑے دینا، کھلونے خرید کے دینا یہ سبق کی جگہ، لیکن یہ مکمل تربیت نہیں ہے. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ایسے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح معنوں میں دینی تعلیمات سے واقف ہو. سبھی چاہیں گے، کوئی نہیں ایسا نہیں چاہے گا. اگلا سوال
اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دینی تعلیمات کے لیے اس کا بندوبست کیا کیا جائے. اگر ایک ٹیوٹر رکھ دیا ہے خدا کر کے قرآن پڑھانے کے لیے تو سمجھتے ہیں بس یہی بہت ہو گیا، کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس وقت ایک طرف سے ناسبیت کا حملہ ہے، دوسری طرف سے الحاد کا حملہ ہے. بچے ذہنوں میں کیا لیے بیٹھے ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا. جب تک آپ ان کے لیے اعتقادی طور پر، جب تک آپ ان کے لیے فکری طور پر کچھ بندوبست نہیں کریں گے، یہ آپ کی سوچ اور خام خیالی ہے کہ آپ کے میری نسل میں علی کی ولایت ایسے ہی چلتی چلی جائے گی. انتہائی محبت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی ایسے افراد جن کے گھروں میں محرم میں عشرے ہوتے تھے، ان کے بچے آج اپنے آپ کو فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہم کسی دین مذہب کو نہیں مانتے، ہم ملحد ہیں. کہاں کمی رہ گئی؟ وہی تو کمی رہ گئی نا. مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنی آخری کوشش تک اس کا کوئی تدارک کرنے کی کوشش کروں. ایک بات. دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. انہیں میاں بیوی تک رکھیں، خدا رہے میاں بیوی تک رکھیں. ہمارے یہاں عجیب مرحلہ ہو گیا. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، معلوم فیصلہ آباد میں ہوا، اسلام آباد کا خبر پہنچی ہے. الگ ہو گئے توجہ ہے نہیں ہے، خدا نہ خاصہ الگ ہو گئے. اچھا بھائی اب تو کوشش کی نہ ہو، اب ہو گئے. بچوں کے لیے کس قدر مصیبت بنتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. بچے زور زبردستی سے یا ماں نے رکھ لیے یا باپ نے رکھ لیے، اب دوسرا حصہ تو کٹ گیا نا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں خدا اگر کسی جوڑے میں علیحدگی ہو بھی گئی ہے تب بھی بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف ان کے کام نہ بھریں ان کے کام. ماں کو ماں رہنے دیں، باپ کو باپ رہنے دیں. جب رسول نے کہا نا ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، تو کسی نے کہا آقا میری ماں تو مسلمان نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ماں کا احترام کرو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ ماں کا احترام کرو. ان کا اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا کوئی عمل غلط ہے بھی صحیح تو ان کے ذمہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اس لیے ماں باپ کو پہلے ایک نصیحت کہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ کرنا، اور اگر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو ہی گئے ہیں تو ماں کو ماں رہنے دیں، باپ کو باپ رہنے دیں. ایک دوسرے سے ملنے سے نہ روکیں خدا کے واسطے. یہ بچوں کی تربیت پہ بہت برا اثر ڈالے گا. ماں باپ دونوں بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. کتنا عجیب ہو کہ ماں باپ دونوں زندہ ہوں لیکن بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہوں. باپ نے لے لیا تو ماں کی خبر نہیں، ماں نے لے لیا تو باپ کی خبر نہیں. اپنے جھگڑے اپنے تک رکھیے اگر رکھنے ہیں. بچوں میں اس کی صلاحیت نہ ہونے دیں. صلوات پڑھے محمد پیغام پہنچ گیا. آج 6 ماہ ایسے ہی 7ویں مجلس، آج 7ویں مجلس میں آ کے آپ کو ایک پیغام دیا اور کوشش کروں میں روز ایک پیغام آگے دے دوں. یہ ضروری ہے. یہ ممبر سے بیان نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے بیان کریں گے؟ مجھے بتا دیں آپ کے پاس کی اور جگہ ہے جہاں سے بیان ہو؟ اور کوئی جگہ نہیں. یہ حسین کا لطف ہے کہ حسین نے ہمیں ایک ایسا ممبر دیا ہے، ہم اپنے عقیدے بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں، اپنے اخلاقیات بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں. صلاح پڑھ لیجیے محمد
جھولی خالی ہے اس نغمے علی اصغر کے صدقے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ شہید ہے جس نے کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ نہیں بننے دیا۔ یقین کیجیے بڑے عرصے سے میں یہ جملہ سنا کرتا تھا ذاکروں سے، لیکن مجھے اس کی قوت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب اللہ نے خود صاحب اولاد کیا تب سمجھ میں آیا یہ جملہ کس قدر قوت رکھتا ہے۔ جب ذاکر کہتا ہے نا علی اصغر کی موت پر، شہادت پر حسین کا غم اولاد والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تب پتہ چلتا حسین پہ کیا گزری، کیسے لوگ تھے۔ دنیا ہم سے کہتی ہم روتے کیوں ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم کیوں روتے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے ایسا کہ 6 مہینے کا بچہ اور تیر سے اس کا نشانہ باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روایات میں ملتا ہے جب اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کر کوفے یا شام کے کسی بازار میں پہنچانا تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے ایک سر کو دیکھا اور سر کو دیکھتے کہنے لگی یہ کس کا سر ہے؟ تو جس نے اٹھایا ہوا تھا اس نے کہا یہ باغی کا سر ہے۔ عورت پریشان ہو گئی یہ کیسا باغی ہے، ماتھے پہ سجدے کے نشان ہے، چہرہ نورانی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ آگے بڑی ایک سر دیکھا یہ کس کا ہے، یہ اس باغی کے بھائی کا سر ہے۔ پھر آگے بڑی ایک سر دیکھا کہ یہ کس کا سر ہے، کہا یہ اس باغی کے بھائی کے بیٹے کا سر ہے۔ اب ایک جوان سر پہ نگاہ پڑی، نہیں پوچھا کس کا سر ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر نہیں پروردگارا اس کے مرنے سے پہلے تو اس کی ماں مر گئی۔ کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ خدا کی قسم میں کیسی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں شہادت پوری پڑھ رہا ہوں یا نہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت آتے ہی سب سے پہلے آپ کو اپنے یاد آتے ہیں، یہی بات ہے نا، سب سے پہلے اپنے یاد آتے ہیں، بھائی یاد آئے گا، بہن یاد آئے گی، وہ دوست بہت قریبی ہے وہ یاد آئے گا۔ جب حسین پر مشکل وقت آیا تو حسین نے آپ کو یاد کیا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے کچھ جگہوں پہ آپ کو یاد کیا، ان میں سے ایک مقام جانتے کون سا ہے؟ حسین نے کہا ہے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن مجھے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اللہ کو یہاں حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، وہاں خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین لوٹے، کہا دیکھو ابھی میں زندہ ہوں، جب تک حسین زندہ ہے گریہ نہیں کرو۔ کہا آقا آپ کی آواز سن کر اس بچے نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ یہ جملہ سنا حسین نے کہا لاؤ باپ کا بچہ دو، شاید میں اسے پانی پلا ہوں۔ اللہ حسین نے بچے کو لیا۔ اب یہاں ذاکرین نے شعراء نے مختلف جملے رقم کیے، میرا جی کہتا ہے جب رات شب عاشور ماں علی اصغر کے ساتھ بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کاش
ہوتا تو اتنا بڑا ہوتا کہ میں تجھے تلوار حمایل کرتی اور تو جا کے لڑتا، تو اس پر شاید نہ تو امید نہیں تھی، لیکن اب جب حسین نے کہا نا لاؤ پانی پلا کے لاؤں، تو ماں کی ٹھارس بن گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حسین نے بچہ لیا، خیمہ گاہ سے نکلنا چاہتے ہیں، روایات کہتی ہیں اس قدر تیز دھوپ تھی، حسین نے اپنی ابا کا دامن بچے پہ ڈال لیا، میرا پھول مرجھا نہ جائے۔ جب لشکر آقا کے سامنے پہنچے، اب کسی کو نہیں پتا حسین کے پاس کیا ہے، 6 گولیاں شروع ہو گئی، لگتا ہے حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، حسین قرآن لے آئے۔ حسین آئے، دامن ابا ہٹایا، تو دیکھو تمہاری مجھ سے جنگ ہے نا، تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے نا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، آؤ اس کو پانی دیتے ہیں۔ علماء نے ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جاننا چاہے نا علی اصغر کی حالت کیا تھی، آؤ بتاتا ہوں کیا حالت تھی۔ کہتے ہیں اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو جب تک اس میں جان ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے، پھر جب جان کم ہوتی ہے تو منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اور جب اتنی بھی طاقت نہیں رہتی تو بس آنکھیں کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر کبھی آنکھیں کھولتے ہیں بند کرتے اللہ تعالیٰ حسین نے کہا اس کو پانی ملا۔ یہ جملہ اگر کہیں حافظے میں محفوظ رکھ سکیں تو گھر تک روئیے گا۔ حسین کو جو تیروں تلواروں کے زخم لگے وہ اور تھے، انہوں نے حسین کو اتنی تکلیف نہیں دی، لیکن جو لشکر جدید نے تانے مارے ہیں نا وہ حسین کے کلیجے میں پیوست ہوئے۔ ایک شہید نے پڑھ کے کہا اچھا حسین بچے کے بہانے سے خود باہر نکلا تھا۔ حسین کیا کرے؟ کہا اچھا اگر کوئی مجھ پہ اعتبار نہیں، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے آ کے پانی پلا دے۔ حسین گرم ریت پہ علی اصغر کو بٹھا دیا، اگر پیچھے ہو گئے کوئی نہیں آتا پانی پلا دے۔ علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کرو۔ بس اتنا کہا علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیلانا شروع کی۔ یہاں علی اصغر نے سوکھی زبان پھیلائی، وہاں لشکر آدم میں کھلبلی بن گئی، فوج اشکیا منہ موڑ موڑ کے رونے لگی۔ جب پچھلے سال میں دیکھا نا اب فوج ہاتھ سے جا رہی ہے، اے شمر ذرا اقطع الکلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے چلنے میں تیر رکھا، اسے پوچھ تو نہیں کون سا تیر تھا، سے شعبہ تیر، 3 منہ والا تیر۔ عرب جب کسی شاہ سوار کو اس کے گھوڑے میں روکنا چاہتے تھے تو گھوڑے کو مارنے کے لیے یہ تیر استعمال کرتے۔ اس نے چلے میں تیر رکھا اور چلانا چاہا، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر چلانا چاہا، گر گیا۔ متعدد بار ہوا ایسا۔ ابن سعد آ کے کہنے لگا اے شیخ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کوفے میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ارے ہوا کیا، تیرا نشانہ